جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے طلحہ بھائی؟ الحمدللہ۔ بھائی یہ جو مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ یہ جو اپنے اہل حدیث بھائی میں کچھ حضرات ایسے ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ بھائی وسیلہ جو مانگو وہ کسی بھی طریقے کا ہو، یعنی فوت شدہ کا، تو یہ شرک ہوتا ہے، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ فوت شدہ حضرات سے وسیلہ لینا نہ تو قرآن کریم کی کسی آیت سے ثابت ہے اور نہ ہی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے اور پھر اس کو شریعت بنا کر کے اس پر عمل کیا جائے تو ایسی چیز کو اسلام میں کیا کہتے ہیں؟ بدعت، ٹھیک ہے؟ اور بدعت جو ہے وہ اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ کام یعنی فوت شدہ حضرات کا اپنی دعا میں وسیلہ لینا بدعت ہے، اور پھر بدعت جو ہے حرام ہے۔ شرک کس لحاظ سے ہے؟ شرک اس لحاظ سے ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ما یقربنا الی اللہ زلفیٰ، بھائی ہم ان سے مدد تھوڑی مانگتے ہیں، ان کا وسیلہ لگاتے ہیں ہم۔ تو مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے اور جو آج کے لوگ ہیں جو بھی وسیلہ لگاتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ تو شرک اس لحاظ سے ہوا کیونکہ یہ مشرکین کی سنت ہے۔ ابھی مجھے ایک بات بتائے، میں نے سوال یہ نہیں کیا تھا، آپ نے بتایا، میں آپ کی بات جو ہے الحمدللہ سن لیا ہوں پوری، تو آپ کی بات میں جو ہے میرا جواب نہیں، صرف یہ جاننا ہے کہ یہ جو شرک کہتے، اب قرآن و حدیث کے دلائل جو ہے وہ ہمارے دلائل کچھ اور ہے اور آپ اس کا خود جواب دیں گے، آپ کے جو دلائل ہے ہم اس کا خود جواب دیں گے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اس کو شرک بولتے ہیں، تو اس شرک کو شرک بولنا، آپ نے یہ کہا کہ مشرکین چونکہ ایسا کرتے تھے اور ان کا عمل چونکہ یوں تھا لہذا یہ شرک ہے، کیا یہ وجہ معقول ہے اس کی، یا پھر شرک کہنا درست ہے؟ کیونکہ شرک تو اللہ کی اسماء یا اللہ کی صفات میں یا اللہ کے جو ہے ذات میں کسی کو شریک کرنے کا نام ہے۔ اب مشرکین سے مشاہدت دے کر کے جو ہے اس کو شرک کہنا ہے درست نہیں ہے میرے حساب سے۔ تو اب میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو ہے اس پہ دلائل بھی پڑھوں گا اور اسلاف کے کچھ حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو آپ ان کو مشرکین کہہ کر کے دکھا دیں مجھے۔ جی جی بتائیے، کوئی پہلے شروعات کریں قرآن کریم سے، اس کے بعد میں حدیث صحیحہ سے، باقی جو ہے اس کے بعد میں پھر اسلام۔ نہیں، میں پورے دلائل پڑھوں گا، لیکن میں نے جو آپ سے پوچھا اس کا جواب نہیں ملا طلحہ بھائی مجھے۔ میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ دیکھیں اسلام میں اظہر بھائی ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ اصل میں جب بھی بات کریں تو اپنی بھی بات کہنے کا موقع دیں اور دوسرے کی بھی سنیں۔ جی 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 بھائی، میری یہ ذہنیت بالکل ختم ہو چکی ہے، میں سمجھتا ہوں 100% ہی ختم ہو چکی ہے کہ صرف اپنی تقریر کیے جاؤ، سامنے والی کی مت سنو، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ سنجیدہ گفتگو ہونی چاہیے، ادب و احترام کے دائرے میں ہونی چاہیے، دلائل اپنے اپنے دینے چاہیے۔ دلائل سے اختلاف تو ائمہ محدثین میں بھی تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے یہ کہا آپ سے کہ وسیلہ جو ہے کیونکہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا جو چیز قرآن و سنت میں نہ ہو پھر اس کو شریعت بنا کر کے اس پر عمل کرنا یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے؟ اور بدعت جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے۔ تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ یہ وسیلہ جو ہے حرام بھی ہے۔ شرک اس لیے ہے کیونکہ مشرکین مکہ جو ہے وہ یہی کہتے تھے کہ ہم ان سے مدد نہیں مانگتے، جبکہ وہ مانگتے تھے ان سے۔ یہ بات بھی شاید آپ کو یاد ہوگی کہ وہ بت یعنی جو لات و منات تھے وہاں پر، ان سے وہ مدد بھی مانگتے تھے۔ بارش کا الگ متعین کیا ہوا تھا، کسی چیز کا الگ تھا، ان سے وہ مانگتے بھی تھے۔ پھر بھی لیکن جب مسلمان ان سے کہتے تھے کہ بھائی اللہ سے مانگو تو وہ کہتے تھے ہم جو ہے ان سے مانگتے نہیں، ان کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ جی بالکل، وہ جو ہے لات منات اور عزا کی جو ہے پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، یہ سب چیزیں۔ تو وہ مشرکین تھے، لیکن بات سن لیں، جی پوری بات سن لیں، تو وہ مانگتے بھی تھے، لیکن جب مسلمان یعنی رسول اللہ یا صحابہ ان سے کہتے تھے تو کہتے تھے ہم تو ان کا ایک وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، ان کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ رہے ہیں۔ اور آج کے جتنے بھی لوگ وسیلے کے قائل ہیں، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، باقاعدہ ان کے عقائد بھی اس طرح کے ہیں کہ رسول اللہ ہماری فریاد کرتے ہیں، علی ہماری مدد کرتے ہیں، فلاں اولیاء جو ہیں ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے عقائد رکھنا یہ شرکیہ ہے۔ ٹھیک، ابھی دیکھو طلحہ بھائی، میں یہ بات نہیں کر رہا آپ سے، ابھی وہ موضوع بحث نہیں ہے کہ بھائی فلاں لوگ جو ہے وہ فلاں کی مدد مانگتے اللہ کے بغیر، ٹھیک ہے نا؟
تو یا کہتے کہ علی ہماری مدد کریں گے، یا کہتے کہ یعنی جو اہل بیت ہے وہ ہماری مدد کریں گے، یا یوں کہتے کہ بھائی فلاں اولیاء جو ہے وہ ہماری مدد کریں گے. یہ الگ بحث ہے. ٹھیک ہے. میں جو ہے نا مطلق وسیلہ جو ہے نا پرٹیکولر وسیلہ جو ہوتا ہے کہ بھائی فلاں بزرگ ہے اور ان کی وسیلے سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یعنی یا پھر یوں کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، تو کیا اس میں شرک ہے؟ یہ میں پرٹیکولر وسیلے کی بات کر رہا ہوں. وہ جو ہے یعنی اولیاء سے استفادہ لینا، وہ ان کے اندر الفاظ جو ہے یوں کہنا کہ میں فلاں کی مدد چاہتا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا میں. وہ الگ چیز ہے، وہ انشاءاللہ آگے جو ہے ہم کبھی ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی وسیلے میں چونکہ میری ایک بھائی سے ایک میری بات ہو جائے نا طلاق، وسیلے پہ چونکہ میری ایک بھائی سے بات چل رہی تھی تو انہوں نے نا کچھ ایسی باتیں کہی ہیں، لیکن ان کا انداز جو ہے نا بہت زیادہ متشدد تھا. اس لیے میں نے آپ کو کال کیا کہ بھائی بات جب کی جائے نا کسی علمی موضوع پہ تو ایسے بندے سے کی جائے کہ جو اس پہ بات کرنے کے قابل ہو. ٹھیک ہے. تو جوہلا سے بات کر کے جو ہے مجھے بھی فائدہ نہیں ہوگا نا، اور جو ہے گناہوں کے اندر اضافہ ہوگا بد اخلاقی کر کے ایک دوسرے سے. اس لیے میں نے آپ کو کال کیا. تو مجھے جو ہے پرٹیکولر وسیلے کے اوپر میں جو ہے نا موقف چاہیے اہل حدیث جماعت کا، کیونکہ میں نے بہت سارے علماء اہل حدیث کو بھی پڑھا ہے. تو اس کے اندر مجھے ملا کہ بہت سارے علماء اہل حدیث فوج شدہ کے وسیلے کے بھی قائل ہیں، بہت سارے. ٹھیک ہے. تو ابھی تو حوالے میں انشاءاللہ نکال کے نہیں بیٹھا، لیکن میں آپ کو اور بحث ہماری جو ہے نا میں نے کچھ اسلاف کے حوالے نکالا ہوں تو میں انشاءاللہ وہ بھی پڑھ دیتا ہوں اور قرآن و حدیث سے پڑھ کر کے سنا دوں گا. ابھی آپ جو ہے دلائل بھی پڑھیں اور جو آپ نے کہی ہے نا بات وہ بھی کریں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں، آپ نے تو ایک مجموعی طور پہ علماء اہل حدیث کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، مجموعی طور پہ کیا ہے، کسی کا نام نہیں لیا ہے. نہیں مجموعی یعنی تمام نہیں بلکہ بہت سارے. ہاں مطلب میں کہہ رہا ہوں عمومی طور اگر پر 100 میں سے اگر مجھے 10 بھی علماء اہل حدیث مل جائے تو میرے لیے بہت زیادہ تعلق. ہاں میں کیا کہہ رہا ہوں بات سنیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سب کو کہا ہے، میں کہہ رہا ہوں مجموعی طور پہ یعنی ایک عمومی طور پہ کہا ہے، کسی کا نام نہیں لیا ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء اہل حدیث میں مجھے زیادہ نہیں صرف 5 نام جو علماء اہل حدیث کے نزدیک معتبر ہوں. علامہ شوکانی. ہاں علامہ شوکانی کی کیا عبارت ہے؟ نہیں میں وہ حوالے نکال کے بتاؤں آپ کو. نام آپ نے نام پوچھے نا مجھ سے تو میں نام انشاءاللہ بنا دیتا ہوں ابھی، میں ان کے حوالے دے دوں گا آپ کو. اب آپ یہ کہنے لگے کہ بھائی علامہ البانی بھی اس کے قائل تھے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا نا عبارت کیا ہے؟ بڑا آپ کی بات درست ہے، آپ مجھ سے پوچھیں گے بھائی عبارت کیا ہے بتاؤ مجھے پڑھ کر کے سناؤ. میں اس لیے آپ سے نام بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے نہیں سنیے تو سر یہ بات تو ہماری مجھے جو پوچھنا تھا نا اس کا کانٹیکسٹ کچھ اور تھا، ہماری بات جو ہے دوسرے کانٹیکسٹ میں چلے گئی نا، تو میں اس لیے حوالے نہیں نکالا. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت اظہر بھائی آپ جو اہل حدیث علماء کے نام لے رہے ہیں تو اس میں یا تو ان کی عبارات کو آپ سمجھ نہیں پائے یا پھر علم کی وجہ سے آپ ان کے نام لے رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. ابھی وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ جب عبارتیں بولوں گا میں تو معلوم چل جائے گا نا، لیکن میں یہی اس لیے آپ کے سامنے نام پڑھ رہا ہوں کہ آپ جو ہے اس بات کا اقرار کر لیں کہ بھائی یہ ہمارے علماء میں سے ہے. جی ٹھیک ہے. آپ یہ اقرار کر لیں کہ یہ ہمارے علماء میں سے ہے، یعنی آپ کے علماء میں سے ہے. جیسے علامہ شوکانی، علامہ البانی اور محمد جناگڑی صاحب اور جو ہے جی میں سمجھ گیا آپ کی بات. علامہ شوکانی ہوں یا علامہ البانی ہوں یہ بے شک ہمارے یعنی علماء اہل حدیث کے بڑی چوٹی کے عالم ہیں اور ہم اس بات کے قائل ہیں اور فاعل ہیں. یہ ہمارے سلف میں سے آتے ہیں اور ان کے علاوہ احناف میں بھی، شوافع میں بھی، مالکیہ میں بھی جو بھی متفق علیہ ہے، جو ایسی شخصیات ہیں جس کو پوری امت تسلیم کرتی ہے تو الحمدللہ وہ بھی ہمارے سلف ہیں. ایسا نہیں کہ صرف یہی لوگ ہیں. تو اب ہم کیا کہتے ہیں کہ بے شک یہ ہمارے اسلاف ہیں، لیکن کہیں ان کا کوئی شاذ قول یعنی کوئی ایسی بات مل جائے جو جمہور اہل حدیث علماء کے خلاف ہو تو ہم اس کو نہیں لیتے ہیں. یہ بھی ہمارا موقف ہے ساتھ میں. جی بولیے. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اگر سے ان کے اندر میں سے کسی نے کہا ہو کہ فلاں جو ہے یعنی فلاں جو عالم تھے یا فلاں جو مفسر یا محدث تھے یا جو اسلاف میں تھے وہ فوج شدہ کے وسیلے کے قائل تھے یا ہم قائل ہیں یا یہ جو مسئلہ ہے فوج شدہ کا وسیلہ دینا یہ درست ہے تو ان کا یہ قول آپ کے مطابق شامل ہوا. ٹھیک ہے. ہاں نہیں میں کیا کروں میری بات پوری ہو جائے. میرا میں جو ہے میں جو سمجھا وہ آپ کو کلیئر کر دوں گا پھر آپ اپنی بات رکھیں. آپ نے تھوڑی سی غلط سمجھی، میں وہی بتا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں سنو دوبارہ سے، میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے علماء اہل حدیث
اگر کسی ایک دو کا کوئی شاذ قول مل جاتا ہے، یعنی جمہور علماء اہل حدیث اس کے قائل نہیں ہے، کوئی ایک دو اس کا قائل ہے، تو ایسے سلسلے میں ہم اس عالم کی، اس علماء کی بات نہیں مانتے، کیونکہ اس کا وہ شاذ قول مانا جاتا ہے، یعنی وہ ضعیف قول ہے، وہ جمہور نے اس کو قبول نہیں کیا ہے. یہ بتانا اور چاہ رہا ہوں. پانچ اقوال دے دوں میں تو ہاں آپ جن کو بالکل 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 5 اقوال سیم کانٹیکٹ کے ساتھ دے دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی جی تو بتائیے. وہ جو ہے 4 سورہ کے وسیلے کے قائل. اچھا آپ جو ہے علامہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں؟ ان کا اخلاق میں مانتے نا میرے بھائی میں نے کیا کہا اظہر بھائی، آپ کو میں نے ایک اصول بتایا ابھی. میں نے کہا کہ شوافے میں ہو، احناف میں ہو، مالکیہ میں ہو، یہ سب ہمارے اسلاف ہیں، لیکن ان کی ساری باتیں من وعن قبول کی جائیں گی، ایسا ہمارا اصول نہیں ہے کہ ان میں کی نہیں بول ساری رہا 100% باتیں کلام ساری میں مانیں نہیں گے. بول رہا کہ آپ ان کی قبول کرو یا نہیں کرو. میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ نے ایک اصول بنایا، اس اصول کے تحت ایک مسئلے کو شرک کہا. میں اس لیے پہلے آپ سے کنفرم کرا ہے کہ وسیلہ جو ہے ماننا شرک ہے یا نہیں ہے. تو اگرچہ آج کے حنفی یا شوافے یا جو بھی مسلک کے ماننے والے ہیں وہ وسیلے کو جائز سمجھتے تو آپ اس کو شرک کہتے اور اس کے ماننے والے کو مشرک کہتے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو اصول ہے یہ ان لوگوں کے اوپر بھی اپلائی ہوگا نا کیا جنہوں نے اس مسئلے کو لکھا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، یا ان واقعات کے بارے میں ذکر کیا اپنی کتابوں کے اندر کہ یہ جو ہے ایسا ہوا تھا اور لوگوں نے اس طریقے سے عمل کیا اور ان کی دعا قبول ہوئی، تو وہ بھی مشرک ہوئے نا. ہاں ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو کہا ہے کہ وسیلہ جو ہے وہ شرک ہے، اور حالانکہ میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے ہمارے نزدیک ایک بدعت ہے، لیکن بدعت جو ہے وہ حرام ہے اسلام میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ جو لوگ وسیلہ لگاتے ہیں، جو لوگ وسیلے کے قائل ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے تو یہ ہیں کہ ہم ان کا وسیلہ لگا رہے ہیں، لیکن حقیقی طور پہ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ بھی ہماری مدد کرنے کو آتے ہیں، حضرت علی بھی ہماری مدد کرنے کو آتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا وسیلہ لگانا گویا شرک ہے. یہ کیونکہ مشرکین کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. میں نے یہ کہا ہے امام ذہبی یا دوسرے ائمہ سے اگر ایسا کوئی وسیلہ وغیرہ کچھ اس طرح کے ہوں تو اب آپ نے خود نے بتایا اپنی زبان سے، میں نے نہیں کہا، آپ نے خود نے کہا. میں پڑھ دوں گا حوالہ انشاءاللہ. ہاں آپ نے خود نے کہا، میں آپ کے الفاظ پہ ہی بات کر رہا ہوں. ابھی تو وہ دیکھنی پڑے گی عبارت کیا ہے، لیکن ابھی آپ کے الفاظ پہ بات کر رہا ہوں میں. آپ نے خود نے کہا کہ امام ذہبی نے اگر اس طرح کے نقل کیا ہو یا کسی اور سلف نے کہ بھائی اس طرح کا واقعہ ہوا اور لوگوں نے ایسا کیا اور ویسا کیا، بالکل ایک عام فہم آدمی بھی سمجھ لے گا کہ یہاں پر وہ لوگوں کی بات بیان کر رہے ہیں، نہ کہ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ میرا بھی یہی عقیدہ ہے. اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا بھی یہی عقیدہ ہے تو بات سمجھ آئے گی کہ بھائی ہاں ان کا عقیدہ یہ ہے. اگر وہ لوگوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں تو سیر میں بہت سے لوگوں کے واقعات انہوں نے بیان کیے اس طرح کے. جی تو اگر وہ مسلمانوں کا عقیدہ بیان کرے تو اہل اسلام کر کے، مسلمانوں میں دیکھیں معتزلہ کو بھی وہ مسلمان سمجھتے ہیں. جہمیہ جو اس دور کے جو فرقے تھے، گمراہ فرقے تھے نا، ان سب کو ہی مسلمان سمجھا جاتا ہے. یہاں تک کہ خوارج کو بھی مسلمان سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ گمراہ مسلمان تھے، گمراہ فرقے تھے مسلمانوں کے. نہیں دیکھیے، ایک تو ہوتے مشرکین اور ایک ہوتے مسلمان. تو علامہ ذہبی جو ہے مسلمان اس کو سمجھتے جو شرک کرتا ہے، ایسا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرے حساب سے تو مجھے یہ ملا اس سے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا سمجھتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں گمراہ فرقے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. بالکل مسلمانوں میں گمراہ فرقے ہوتے ہیں، لیکن اگر جہمیہ ہیں اور اگر ان کی گمراہیت جو ہے شرک کو یا کفر کو پار نہ کر جائے تب تک کہ وہ مسلمان ہے. جب وہ ان کی گمراہی جو ہے شرک کو کراس کر جائے یا کفر کو کراس کر جائے تو وہ مسلمان کے فرقے میں داخل نہیں ہے. وہ اہل سنت سے اگر ہٹ جائے تو بھی وہ مسلمان ہے. ہاں، اہل سنت سے ہٹے ہوئے لوگوں کو بھی مسلمان مانتے ہیں ائمہ محدثین. اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ گمراہ ہیں، لیکن ان کا کیونکہ یہ مسلمان ہیں لہٰذا یہ گمراہ ہیں. خوارج تک کو مسلمان کہا ہے مطلب ائمہ محدثین نے، جبکہ وہ رسول اللہ نے بالکل ڈائریکٹ کہا تھا کہ یہ لوگ اسلام سے پھر جائیں گے، لیکن پھر بھی ائمہ محدثین نے خوارج تک کو مسلمان کہا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں گمراہ لوگ تھے یہ،
تھے تو مسلمان لیکن گمراہ تھے. اگر اس طرح سے کچھ گمراہ لوگوں کا عقیدہ امام ذہبی بیان کر دیتے ہیں اور اہل اسلام کر کے بیان کرتے کیونکہ وہ مسلمان کہتے تھے اپنے آپ کو, تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا اظہر بھائی کہ یہ امام ذہبی کا خود کا عقیدہ ہے, بلکہ اگر یہ کہتے ہیں کہ میرا بھی یہی عقیدہ ہے تو پھر تو بات سمجھ آئے گی کہ بھائی ہاں امام ذہبی کا بھی یہی عقیدہ تھا. بولیے. اب میں ایک واقعہ پڑھ کر کے سناتا ہوں. اس کے اندر جو ہے اس بات کی وضاحت نہیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ امام ذہبی اگر کہہ دے کہ میرا عقیدہ ہے, ایسی تو کوئی وضاحت نہیں, بلکہ اس واقعے کے اندر یہ ذکر ہے کہ کچھ حضرات جو ہے سمرقند سے تشریف لے گئے امام بخاری علیہ رحمۃ الرضوان کی قبر اطہر پہ, اور وہاں پر جا کر کے امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی. ٹھیک ہے, ان کے شہر میں قحط پڑا تھا. ٹھیک, تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا اس قدر قبول کی کہ ایک ہفتہ بھر تک ایسی بارش ہوئی کہ وہ بیچارے جو یعنی سفر کر کے گئے تھے تو وہ وہیں پر اٹک گئے, سمرقند نہیں جا پائے, اور ایک ہفتے کے بعد وہ یعنی واپس روانہ ہوئے. تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ یہ تصور دینا چاہ رہے کہ اس طریقے سے دعا مانگنے سے یعنی کسی کی قبر کا سفر کرنا اور وہاں پر جا کر کے دعا مانگنا, تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قدر قبول کرتے کہ یعنی جیسے بولا جاتا نا کہ عام طور میں کہ جب دینے والا دیتا تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے, تو اس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کی دعا کو کہ 7 دنوں تک ایسی بارش ہوئی کہ لوگ وہاں پہ اٹک گئے اور ان کو جانے کے لیے یعنی مشکلات آئی, اور پھر وہ ایک ہفتے کے بعد میں اور ایسی بارش ہوئی ہے کہ قحط جو ہے ختم ہو گیا وہاں پر. تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کیا اس بات کا تصور دینا چاہ رہے کہ تم مشرکوں والے عقیدے سے جو ہے دعا مانگو. اب دیکھیں, اب یہ بات جو آپ نے کی تھی نا کہ حافظ ذہبی کا یہ عقیدہ آپ مجھے دکھا دو, تو وہ عبارت کافی پہلے میں نے دیکھا تھا کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے وہ خود بھی یعنی جو وسیلے کے قائل تھے, لیکن اب وہ میرے پاس نہیں, لیکن میرے پاس جو عبارت تھی میں نے پڑھ دیا. اگر میرے پاس وہ عبارت آ جائے تو وہ پڑھ کر کے سناؤں گا جیسے آپ کا مطالبہ ہے, اور آپ کا مطالبہ مجھے درست لگا کہ بھائی اگر حافظ ذہبی جو ہے ان کا عقیدہ آپ کو دکھانا ہے تو ان کے یعنی عمل سے دکھاؤ یا تو پھر ان کے عقیدے سے دکھاؤ. لوگوں کا عقیدہ اگر وہ نقل کر رہے ہیں یا لوگوں کا عمل نقل کر رہے ہیں تو وہ ان کا عقیدہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات یہ غور کرنے والی ہے کہ انہوں نے اس بات کا تصور لوگوں میں دیا نا کہ بھائی تم سفر کر سکتے ہو قبروں کا, اور وہاں پر پہ جا کر کے تم جو ہے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہو تو تمہاری دعاؤں کو اللہ ایسے قبول کرتا ہے کہ تم کو یعنی بہت زیادہ نوازتا ہے. اچھا, یہ ہے آپ کی بات ہو گئی مکمل. جی دیکھیں, یہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا ہے امام بخاری والا کہ کچھ لوگ جو ہے وہاں گئے اور انہوں نے دعا کی اور قبول ہوئی, یہ ہوا وغیرہ, تو سب سے پہلے تو میں نے یہ کہا تھا آپ سے کہ اگر اس طرح کے واقعات امام ذہبی نقل کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو جو ایک عام فہم بھی سمجھ سکتا ہے آدمی کہ یہ ان کا ذاتی عقیدہ نہیں ہے بلکہ لوگوں کا وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ گئے تھے, اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ لوگ کون تھے, آیا کہ وہ اہل سنت والجماعت تھے یا بدعقیدہ گمراہ مسلمان تھے؟ یہ بھی کوئی صراحت نہیں ہے اس واقعے کے اندر. اور پھر دوسری بات یہ ہے یہ کس ہجری کا ہے, کس سن کا ہے یہ واقعہ, یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے. اور وہ سند کے ساتھ درج ہے اس میں, تو جی میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی سند نکال کے آپ کو بتاؤں گا تو اپنے کو معلوم چل جائے گا وہ کس ہجری کا ہے. جی میں بتا رہا ہوں. پھر تیسرا اسٹیپ میرا یہی ہے, تیسری جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو وہ لوگ جو گئے تھے وہاں پر ان کا پتہ نہیں وہ لوگ کون تھے, مجہول کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات وہ اہل سنت والجماعت تھے یا گمراہ مسلمان تھے, یہ بھی کوئی صراحت نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ امام ذہبی نے کوئی سند نقل کی ہے یا نہیں. اگر سند بھی نقل کی ہے تو کیا وہ سند صحیح ہے یا نہیں. یہ 3 چیزیں ہیں, ان کو آپ کو ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ ان 3 چیزوں کو ثابت کریں. ٹھیک, ایک تو سند ہے, دوسرا جو لوگ گئے تھے وہاں پر جو سند جو ہے, سنیے نا آپ کے 3 مطالبے. پہلا تو جو ہے وہ کہ لوگ جو گئے تھے وہ کون تھے. ہیلو طلحہ بھائی, ہیلو جی طلحہ بھائی. جی ہاں آپ کا رپلائی نہیں آیا, کچھ مجھے لگا فون کٹ گیا. دیکھیے آپ کے 3 مطالبے.
جی سب سے پہلا تو یہ کہ بھائی جب وہ بات ثابت ہوئے گی نا کہ مسلمان تھے یا اہل سنت میں سے تھے تبھی تو یہ واقعہ مانا جائے گا. باقی کی بات میں تو باتیں تو بعد میں اگر صحیح بھی ہو یہ واقعہ اور یعنی مسلمان نہیں تھے یعنی اہل سنت میں نہیں تھے تو پھر ان کی بات تو اپنے لیے عزت نہیں ہے. درست ہے, ٹھیک ہے, پہلی بات, پہلا مطالبہ. دوسرا مطالبہ یہ بھائی اگر وہ اہل سنت میں سے تھے تو کیا اس کی سند درست ہے امام ذہبی نے نقل کری ہے تو جی 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 ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ. اور تیسرا پوائنٹ کیا بولے آپ نے؟ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ مسلمان مطلب جو ہے جو گئے تھے وہ واقعی میں اہل سنت والجماعت تھے یا گمراہ یہ تو تھے. پہلا اگر یہ تو پہلا ہی پوائنٹ تھا. ہاں تیسرا اس میں یہ ہے میں جو بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر بالفرض وہ اہل سنت والجماعت میں سے بھی تھے, ٹھیک ہے, ہاں 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 تو وہ لوگ مجہول تھے یا معروف لوگ تھے, کیونکہ مجہول کا کوئی کام کرنا شریعت میں حجت نہیں ہوتا ہے. امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں مقدمہ میں صحیح مسلم کے اندر کہ مجہول مجہول سے شریعت لینے کا کوئی بھی جواز نہیں ہے. مجہول سے ہم شریعت کو نہیں سمجھتے. اچھا ہاں تو وہ جو لوگ گئے تھے ان کا بھی معروف ہونا ضروری ہے, وہ مجہول نہ ہو. یہ تین چیزیں ہیں. اچھا آپ ان کو ثابت کریں. ایک منٹ رک جائے. چلیں ایسا کریں اظہر بھائی, جی ہاں آپ نکال لیں سکون سے تسلی سے. ٹھیک ہے جب آپ کو مل جائے نا, کوئی ایسا نہیں کہ میرے پاس ہے وہ طلحہ بھائی, میرے پاس ہے حوالہ, میں نے نکالا, بس نکالنا ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ابھی بات کریں گے یا پھر اپن بعد میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں. آج تو میرے پاس ٹائم ہے نا, سنڈے آج. جی تو ایک کام کرتے ہیں اپن ظہر بعد جو ہے نا مزید میں اس پہ وہ جو 5 حوالے میں پڑھنے والا ہوں نا اہل حدیث علماء کے, وہ بھی نکال لیتا ہوں. اور یہ حافظ زاہدی کی جو سند ہے وہ بھی نکال کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں نا. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے, چلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.